السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں چند باتوں پر آپ سے تذکرہ کروں گا۔ وہ چند باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ چند باتیں کڑوی ضرور ہیں۔ آپ مجھے برا کہو گے، آپ مجھے گالیاں دو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چند باتیں ہیں یہ سچ ہے۔ آج میرا مخاطب ائمہ حضرات، دعوت و تبلیغ کے ساتھی، مدارس اور جتنے گاؤں کے اندر جو نمازی ہیں، جو سچے پکے نمازی مانے جاتے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، باری باری سب سے مخاطب اور سب سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس طریقے سے میوات کے اندر پولیس ہر گاؤں کے اندر ریڈ مار رہی ہے، پولیس ہر گاؤں کے اندر چھاپا مار رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اولیکس کے نام پر پوری میوات کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ چند لوگ جو اس کام کو کر رہے ہیں، ہم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ اپنی برائیوں میں حد سے بڑھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا جرم یہ کہ جب پولیس ریڈ مارتی ہے، نہ وہ اچھوں کو دیکھتی ہے نہ وہ بروں کو دیکھتی ہے۔ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کون اس کام کو کر رہا ہے، کون اس کام کو نہیں کر رہا ہے، اور ان کا ظلم زیادتی جب آتی ہے تو سب پر آتی ہے۔ وہ چند لوگ جو اس کا کام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے پورے گاؤں میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر چرچا کر رہے ہیں کہ فلاں گاؤں میں آج پولیس نے ریڈ ماری، فلاں گاؤں میں آج 10 پکڑے، فلاں گاؤں میں آج 20 پکڑے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ اپنی برائیوں میں اور حد سے زیادہ بڑھتے گئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مذہب اسلام میں جو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مسلمان، نام کا مسلمان ہوگا لیکن اصل مسلمان نہیں۔ مسلمان کسی دنیا میں کسی بھی آدمی کو دھوکہ نہیں دے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمان اگر سچ بولے گا تو پوری دنیا کے انسانوں سے سچ بولے گا۔ مسلمان وعدہ پورا کرے گا تو ساری دنیا کے انسانوں سے وعدہ پورا کرے گا۔ مسلمان کسی کو گالی نہیں دے گا۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سب کے ساتھ سچ بولے گا، سب سے وعدہ خلاف وعدہ کو پورا کرے گا۔ جب بات کرے گا تو سچ بولے گا، کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کو گالی گفتار نہیں دے گا، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا۔ اولیکس جو کاٹ رہے ہیں پوری میوات کے اندر، راجستھان کے اندر، وہ چند نوجوان ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے اس بیماری کو، اس برائی کو انجام جو دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کرنے والے کر رہے ہیں، اور جب ظلم زیادتی گاؤں پہ آتی ہے تو اچھے اور برے سب پر آتے ہیں۔ میں ایک بار ہی بتا دیں، جو گاؤں کے اندر، جو سماج کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، اور جو ہوٹلوں پر جو ہر جگہ چرچا کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم بچو گے نہیں۔ تم لاکھ کوشش کر لینا، تم بچو گے نہیں۔ ان کی جو برائیاں اولیکس کرنے والوں، کاٹنے والوں کی، یہ جو دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، یہ جو موٹر سائیکل اٹھا رہے ہیں، یہ جو چوری چکوں میں لگے ہوئے، ان کا جب عذاب آئے گا تو آپ بھی ان کا عذاب بھی آپ پر بھی ان کا عذاب آئے گا۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج کے اندر ہمیں کس طریقے سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمیں ایک پورے گاؤں کو اکٹھا کر کر ہمیں یہ سبق دینا ہے، یہ ہمیں سندیش دینا ہے، سرکار کو بھی سندیش دینا ہے، گاؤں کے نوجوانوں کو بھی سندیش دینا ہے کہ اولیکس نہ کاٹو، اولیکس سے بچو۔ جو اس دھوکہ دھڑی کاٹ کرتا ہے، جو اولیکس کاٹتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم حرام روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کی روزی مقدر ہے، اس کے لینے کے طریقے دو ہیں، ایک تو حلال طریقہ، ایک حرام طریقہ۔ حرام طریقہ اختیار کرو گے تو روزی آئے گی جو مقدر میں وہی، لیکن آپ کو وہ حرام روزی آپ کو تباہ برباد کر دے گی، آپ کو جہنم کی طرف یہ روزی لے جائے گی۔
یہ حلال طریقہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو گے تو حلال روزی آئے گی جو مقدم ہے۔ یہ راستہ آپ کے پریوار کو، آپ کے گھر میں شانتی دے گی، آپ کے گھر میں پیار محبت کا درس دے گی، سکون لائے گا یہ راستہ، اور یہ راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جیسے نماز کے اندر 5 فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو ایسے ہی حلال روزی کا تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ اور انسان دنیا میں جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے حلال رزق کو نہ کھا لے گا، جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے ایسے ہی اس کا رزق انسان کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کا رزق جو مقدر ہے وہ اس کے پاس پہنچ کے رہے گا۔ آج میں سارے مدارسوں کی نہیں بات کرتا، سارے مدارس اچھے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسے دین پھیل رہا ہے، لیکن کچھ چند مدارسوں کی ایسی شکایتیں آ رہی ہیں، اولس والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ مول صاحب جی یہ اولس کا پیسہ 10,000 روپے لگ جائے گا مدرسے میں، اور وہ 10,000 روپے کو لے کر ہاں لگ جائے گا لے کر آتے ہیں اور ان سے نماز کی بھی نہیں کہتے ان سے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ، آپ جتنے بھی مدارس والے ہیں، آپ جس کے پاس اس چندے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان سے ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھیں، کیا کاروبار ہے آپ کے بچوں کا، کہاں سے کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اولس کے پیسے کو لا کر مدرسے میں دے رہے ہو، اولس کے پیسے کو لا کر مسجدوں میں دے رہے ہو، اولس کے پیسے سے لا کے جماعت کی روٹیاں کر رہے ہو۔ صحاباؤں کے پاس یہ چیز تھی، ان کے پاس کبھی تقویٰ تھا، ہر جو کھانا آیا اس کی تحقیق کرتے۔ آج دعوت تبلیغ کا کتنا بڑا اونچا کام، جماعتیں آتی ہیں ان کے لیے دعوتیں وہی لوگ زیادہ کرتے ہیں جو اولس کاٹتے ہیں، وہی لوگ زیادہ دعوت میں بھاگتے ہیں جن کے پاس الٹا سیدھا پیسہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کیا بزنس کیا ہے، آپ کا کوئی یہ غلط طریقہ، غلط کھانا پکانے کا طریقہ غلط تو نہیں ہے جس کو آپ جماعت کے لیے کھلا رہے ہیں۔ آئمہ حضرات باہر دوسرے گاؤں میں جا کے امامت کرتے ہیں، وہ کبھی تحقیق کیا کہ میں جس گھر سے کھانا کھاتا ہوں اس گھر میں کوئی اولس کاٹنے والا تو نہیں ہے، اس گھر میں کوئی ٹٹلو باز تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ باتیں حق ہیں، یہ بات کڑوی تو ضرور ہے، مگر یہ بات سچ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے نوازیوں، میرے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں، آپ جہاں بھی جا رہے کام کیجئے، سب سے بڑا کام دعوت و تبلیغ کا کام، تبلیغ کا راستہ، لیکن آپ کو کھانے پر احتیاط کرنا ہے۔ آپ کو اپنے پاس جب جا رہے ہیں، ہمارے پاس جان و مال ہماری اپنی ہے، اگر ہمیں صحیح کھانا ملے گا، صحیح دعوت جہاں سے ہمیں مل رہی ہے وہ اس کا صحیح تحقیق ہو جاتی ہے کہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اپنے پاس سے ہم پکا کر کھائیں گے۔ جو چند مدارس، پورے مدارس کی بات نہیں کر رہا میں، چند مدارس جو جاتے ہیں ان کے پولیس والوں کے پاس، ان کی کارگزاریاں وہ کہتے ہیں کہ مول صاحب جی 10,000 روپے دوں گا لیکن میں یہ پولیس کے پیسے ہیں لگ جائیں گے مدرسے میں، وہ کہتا ہے کہ لگ جائیں گے مدرسے میں، کہاں سے لگ جائیں گے مدرسے؟ تو میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کیجئے، اگر پولیس کا پیسہ تو آپ مدرسے میں نہ لے آؤ۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنی ہے اپنے سماج کی، اپنے گاؤں کی فکر کرنی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے گاؤں میں، میوات کے اندر بہت سارے گاؤں میں آج پولیس کی ریڈ پڑی، ماں بہنوں کی بے عزتی ہوئی، مکانیں ٹوٹے، ان کو پکڑا، بہت لاکھوں اربوں کروڑوں روپے ان کو برباد ہو رہے ہیں، اور رات اور دن کی بے چینیاں، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند نوجوانوں نے یہ کام کیا تھا، آج ان کی نحوست سے پورا گاؤں پریشان۔ ہم اس سے بھی فکر نہ رہے کہ فلانا کا لڑکا کر رہا ہے، فلانا کا بیٹا کر رہا ہے، میرا تو نہیں کر رہا، ارے اس کا کر رہا، اس کا عذاب جب آئے گا اس کا تو بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں، ہم اپنے گاؤں کی پنچایتیں کر ہم پولیس والوں کے جس گاؤں میں جہاں بھی کہیں بھی رشتہ داریوں میں کہیں بھی اگر یہ کام ہے تو ان کو ہاتھ جوڑ کر ان کو منائیے، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیجئے کہ آپ حلال طریقہ اختیار کیجئے، آپ کمائیے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے یہ حلال کمانے کے لیے، آپ کو 2 پیر دیے یہ حلال روزی کی طرف چلنے کے لیے دیے، آپ کی زبان، آپ کی ناک، آپ کی کان، آپ کا دماغ یہ حلال کھانے کے لیے، حلال حق بولنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، اچھی بات سوچنے کے لیے۔ ہم تمام بری باتوں سے بچ کر خود بھی بچیں، اپنے سماج کو بچائیں۔ آج
ہمارے پاس وقت ہے، وقت آئے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، لیکن آج وقت ہے۔ ہمیں ہر گاؤں میں پنچایتیں کر کر، ہمیں اپنے پورے گاؤں کو جوڑ کر، ہر سماج کو جوڑ کر، ہر طبقے کو جوڑ کر ہمیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان لوگوں کو کوڑیوں میں ہاتھ دے کر سمجھانا چاہیے کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جو بھی اس کام کو کر رہے ہیں، کہ تاکہ ہم پورے گاؤں سکون سے رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے